بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2244 ہے، اور آج سورۃ المدثر کی 9 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 16 تا 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، کلا انہو ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہے، لآیاتنا ہماری آیات سے، عنیدا سخت عناد رکھنے والا، سأرہقہ عن قریب میں چڑھا دوں گا اسے، صعوداً دشوار گزار گھاٹی پر، انہو فکرا بلا شبہ اس نے فکر کیا، وقدرا اور اندازہ کیا، فقتلا چنانچہ وہ ہلاک کیا جائے، کیف قدر کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم پھر قتل وہ ہلاک کیا جائے، کیف کیسا قدر اس نے اندازہ لگایا، ثم پھر نظر اس نے دیکھا، ثم پھر عبس اس نے تیوری چڑھائی، وہ بصر اور منہ بسورا، ثم پھر ادبر پیٹھ پھیری، واستکبر اور تکبر کیا، فقال اس نے کہا پھر، ان ہذا یہ نہیں ہے الا مگر سحر یؤثر جادو جو نقل کیا جاتا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، ان قریب میں اسے کٹھن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بتائی، بلکہ ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوڑی چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ ان 9 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ دوسری بات، ان قریب میں اسے ایک ایسی کٹھن چڑھائی پر چڑھا دوں گا۔ تیسری بات، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی ہے۔ چوتھی بات، خدا کی مار ہو اس پر کہ کیسی بات بنائی، پھر اس نے نظر دوڑائی، تیور چڑھائے اور منہ بنایا۔ پانچویں بات، پھر پیچھے کو مڑا، اور چھٹویں بات، اور غرور دکھایا۔ ساتویں بات، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو بس ایک روایتی جادو ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس کی یہ خواہش کہ اسے اور مال دیا جائے کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اس کی یہ خواہش، جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا اور اسے جھٹلانے والا ہے، حالانکہ اس نے اس کلام کی سچائی اور حقیقت کو جان لیا تھا، اس کے باوجود اس نے ایسا کام کیا۔ ہم اسے اس عمل کی سزا میں ایک ایسی چڑھائی پر چڑھائیں گے جو بڑی کٹھن اور سخت ہوگی، یعنی آگ کے پہاڑ پر اسے چلنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے جب کہا تھا کہ مجھے سوچنے دو تاکہ میں ان کے بارے میں کچھ کہہ سکوں، اس جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس نے سوچ کر یہ ایک بات اپنی طرف سے بنا لی جو سچ نہ تھی، وہ یہ کہ وہ اس نبی کو ساحر، جادوگر اور اس کلام کو سحر یعنی جادو کہنے لگا۔ یہ اس کا جرم عظیم ہے جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے یہ کیسی جھوٹی بات اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے بارے میں بنا لی ہے۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پھٹکار اس پر برساتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مزید اللہ کی لعنت اس مردود پر ہو جس نے ناحق بات اپنی طرف سے بنا لی، جس کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ اس نے جو یہ سرکشی کی ہے اس کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے یہ بات اللہ کے کلام اور اس کے رسول کے بارے میں کہنے سے پہلے ادھر ادھر نظر دوڑائی، یعنی بہت سوچا کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جائے، اس سے کہ وہ جانتا تھا کہ جو بات بھی میں آپ کے بارے میں کہوں گا وہ آپ پر صادق نہیں آئے گی۔ اس لیے اس نے بہت ہی غور و فکر کے ساتھ سوچنے لگا کہ ایسی کون سی بات کہی جائے جو آپ کے مناسب ہو۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے اس کا یہ حال دیکھا کہ پہلے تو یہ اسلام کی طرف جھکتا ہوا
نظر آ رہا تھا، اور اب اپنی قوم کی باتوں میں آ کر اسلام کے خلاف ہو گیا۔ یا تو انہوں نے اسے اسلام کی طرف بلایا تو اس نے اپنے تیور چڑھا لیے اور منہ بنایا، گویا کہ اس نے اپنی ناپسندیدگی اسلام کے لیے ظاہر کی، اور پھر اس حق سے پیٹ پھیر کر تکبر کیا، گویا وہ اپنے آپ ہی کو بڑا اور سب سے اعلیٰ سمجھنے لگا، جیسا کہ اس کلام سے ظاہر ہوتا ہے جو اس نے قریش سے کہا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ مالدار بھی ہوں اور علم والا بھی۔ الغرض اس نے حد درجہ سوچ کر ایک بات اس کلام اور اس نبی کے بارے میں، یعنی قرآن مجید اور پیارے پیغمبر کے بارے میں جس پر یہ کلام نازل ہوا، کہی کہ وہ یہ کہ یہ کلام جادو ہے اور یہ نبی جادوگر ہے، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے تسلسل سے ان کے پاس روایتی طور پر آیا ہے، جس کے ذریعے یہ لوگوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے جدا کر کے، اور اس نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کلام الہی کے بارے میں کہا کہ یہ کلام کوئی خدائی کلام نہیں بلکہ انسانی کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس قسم کے شر سے اور بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، اور مرتے دم تک اللہ کی اس کتاب سے جڑے رہنے کی اور نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور صحیح عقیدے کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ منبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے جس تحریک کا آغاز کیا گیا اور گزشتہ 1 سال سے علماء کرام اور ٹیم کام کر رہی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو اس لنک میں ملے گی جو 15 روزہ رپورٹ کے ذریعے آ رہی ہے، آپ ضرور دیکھیے۔ آپ کی اور ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ منبر و محراب فاؤنڈیشن نے اس تحریک سے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم صرف ایک درخواست لے کر آئے ہیں کہ آپ سال میں کوئی 1 مہینہ مقرر کر لیجئے اور اس مہینے میں 5000 روپے دیجیے۔ صرف سال میں ایک مرتبہ آپ کے 5000 جو دیے جائیں گے وہ ہماری اس تحریک کو پروان چڑھانے میں یقیناً معاون ثابت ہوں گے۔